یہ موقع مت گنواؤ، چوک گئے تو کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ انگریزی حکومت سے چھٹکارا پانے کا یہی شاندار موقع ہے۔ یہ سرخی تھی دہلی سے نکلنے والے ایک اخبار کی، جس نے 1857 کے فوجی بغاوت کی لو کو نہ صرف تیز کیا بلکہ اس بغاوت کا راستہ بھی ہموار کیا۔ ایک ایسا اخبار جو کمپنی راج کے خلاف باغیانہ رخ اپنا کر اسباب بغاوت ہند کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ یہ اخبار تھا دہلی اردو اخبار، جس کے بانی تھے مولوی محمد باقر۔ مولوی محمد باقر کی پیدائش 1780 میں ہوئی، اسی سال جس سال ہندوستان میں صحافت کی شروعات ہوئی، لیکن کسے پتہ تھا کہ یہ معمولی شخص ہندوستان میں صحافتی اقدار کا علم بردار بن جائے گا۔ مولوی محمد باقر اردو کے نامور ادیب مولانا محمد حسین آزاد کے والد تھے۔ عادل فراز کی کتاب اردو صحافت اور مولوی محمد باقر ایک تجزیاتی مطالعہ کے مطابق مولوی محمد باقر کی ابتدائی تعلیم ان کے والد مولانا محمد اکبر نے کی، جو اپنے وقت کے ایک معتبر عالم تھے۔ بعد میں مولانا محمد باقر نے دہلی کالج میں داخلہ لے لیا، جہاں سے انہوں نے فارسی، عربی، اردو اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران وہ دہلی کالج کے پریس کے نگراں متعین ہوئے۔ جب پرنسپل ٹیلر نے پریس بیچنے کی خواہش کی تو مولوی باقر نے ہی اسے خرید لیا۔ 1837 میں مولوی باقر نے دہلی سے پہلے اردو اخبار کا اجرا کیا، جس کا نام دہلی اردو اخبار رکھا گیا۔ اس سے پہلے دہلی میں سلطان الاکبر، سراج الاکبر اور صادق الاکبر نام سے فارسی اخبار تو شائع ہو رہے تھے، مگر اردو کا کوئی اخبار نہیں تھا۔ جب دہلی میں بغاوت شروع ہوئی تو مولوی باقر کے اخبار نے اس کی بھرپور کوریج کی۔ انہوں نے اپنے اخبار کا نام بھی تبدیل کر کے اخبار الظفر رکھ لیا، تاکہ تمام انقلابی اور علم بغاوت بلند کرنے والے افراد بادشاہ کی ذات و صفات کو محور تصور کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ وہ خود بازاروں میں گھومے اور موقع پر جا کر رپورٹنگ کی۔ جب انگریزوں نے اپنے اسلحہ خانوں کو اس وجہ سے اڑا دیا کہ کہیں یہ باغیوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، تو اس موقع پر بھی وہ موجود تھے۔ انہوں نے باغیوں کے حق میں خبریں لگائیں اور نظمیں چھاپیں، جن میں ان کے بیٹے مولانا محمد حسین آزاد کی نظم تاریخ انقلاب عبرت افزا بھی شامل ہے کل کا بھی ذکر کہ جو قوم نصارا تھی صاحب اقبال و جہاں بخش و جہاں دار، تھی صاحب علم و ہنر و حکمت و فطرت، تھی صاحب جاہ و حشم و لشکر جرار۔ اللہ ہی اللہ کے جس وقت کے نکلے آفاق میں تیغ و غضب حضرت قہار، سب جوہر عقل ان کے رہے طاق پہ رکھے، سب ناخن تدبیر و خرد ہو گئے بیکار، کام آئی نہ علم و ہنر حکمت و فطرت، پورب کے تلنگوں نے لیا سب کو یہی مار، یہ سانحہ وہ ہے کہ نہ دیکھا نہ سنا تھا، ہے گردش گردوں میں عجب گردش دوار۔ دہلی اردو اخبار محض سیاسی خبروں سے ہی مزین نہیں تھا، بلکہ اس دور کی علمی اور ادبی سرگرمیوں کا بھی بھرپور عکس اس میں موجود ہے۔ بقول خواجہ احمد فاروقی، دہلی اردو اخبار شاہجہاں آباد دہلی کا پہلا اردو اخبار ہے جس کے مطالعے سے مومن و غالب، شیفتہ و آزردہ اور ذوق و ظفر کا سارا ماحول اپنی پوری سامانیوں کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے، اور ہم اس جام و جم میں دو دنیاؤں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، جس میں ایک ابھرتی ہوئی اور دوسری ڈوبتی ہوئی۔ انقلاب 1857 کے دوران سب سے زیادہ جری کردار دہلی اردو اخبار نے ادا کیا۔ دہلی شور و ہنگامے کی لپیٹ میں آ گئی۔ 17 مئی کو ہفتہ وار دہلی اردو اخبار کا شمارہ منظر عام پر آیا تو اس کے صفحات انقلاب کی خبروں سے لبریز تھے۔ یہ اخبار جو متوازن اور بڑی حد تک محتاط لب و لہجہ کا حامل تھا، انقلاب کی فضا کے زیر اثر اس کی احتیاط اور لب و لہجہ کا توازن بگڑ گیا، اور یہ مکمل طور پر ایک بدلا ہوا اخبار تھا۔ 1857 میں دہلی اردو اخبار کے غیر معمولی کردار کے بارے میں مولانا امداد صابری رقم تراز ہیں۔ دہلی میں جب تک جنگ جاری رہی، اس وقت تک دہلی اردو اخبار نے نہ صرف اپنے صفحات تحریک آزادی کو کامیاب کرنے کے لیے وقف کر رکھے تھے، بلکہ اس کے بانی مولوی محمد باقر نے قلم کی جنگ کے علاوہ تلوار سے بھی انگریزوں سے جنگ لڑی، اور جس وقت جنگ میں ناکامی ہوئی اور انگریز دہلی پر قابض ہو گیا تو اخبار بند ہونے کے ساتھ مولانا باقر انگریزوں کی گولی کا نشانہ بنے اور جام شہادت نوش کیا۔ اس جنگ میں انہوں نے قلعہ مالا اور باغیوں میں پل کا کردار ادا کیا، اور انگریز کی آمریت کے خلاف ان کا اخبار مورچہ بن گیا۔ جب دہلی خاک و خون میں غلطہ تھا تو
تو دہلی کالج کے انگریز پرنسپل ٹیلر نے پرانے تعلقات کے بنا پر مولوی باقر کے ہاں پناہ لی۔ مولوی باقر نے انہیں اپنے باڑے میں چھپا دیا۔ دوسرے دن یہ خبر کسی طرح پھیل گئی تو مولوی باقر نے ٹیلر کو ہندوستانی لباس پہنا کر چلتا کیا، لیکن لوگوں نے انہیں پھر بھی پہچان لیا اور لاٹھیوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بعض محققین کے مطابق مولوی صاحب کی شہادت کا اصل سبب وہ اشتہار ہے جو خلاف جہاد سے متعلق ان کے اخبار میں شائع ہوا تھا۔ اس اشتہار میں انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو متحد ہو کر انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کی ترغیب دی تھی، گویا جہاد کو مسلمانوں پر واجب قرار دیا تھا۔ مولوی صاحب کی قبر کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا، کیونکہ اس زمانے میں باغیوں کی لاشیں یا تو جلا دی جاتی تھیں یا پھر اجتماعی قبروں میں دفنا دی جاتی تھیں۔ ایسے وقت میں جب صحافتی اقدار پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، مولوی محمد باقر کی خدمت قابل ذکر ہے۔ رہتی دنیا تک یہ شہادت نہ صرف صحافیوں کو بلکہ تمام انسانیت کو حق اور انصاف کے لیے لڑنے کا جذبہ دیتی رہیں گی۔ ہندوستان کی تاریخ میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، صحافت اور ظلم کے خلاف حق کا علم بردار بن کر۔